تمام دیکھنے والوں کو RMHF کا سلام۔ رفاقت گل آج آپ کی پھر خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس شخصیت سے ملنے آئے ہیں آپ آلریڈی ان کا ایک انٹرویو دیکھ چکے ہیں، اور وہ ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما چودھری شاہد علی خان صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے سیاسی بنیاد پہ کہ آپ کی سیاسی ٹیم نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے اور آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہتی ہے یا کیا پروجیکٹس ہیں ان کے۔ تو آج ہم ملیں گے بھائی چودھری شاہد علی خان صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب، آپ نے ہمیں دوبارہ ٹائم دیا، موقع دیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو یہ سب بیسکلی لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی انسانیت سے، اس دفعہ ہمارا ٹاپک ہے سیاست پہ کہ سیاسی ٹیموں نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ تو آلریڈی چیریٹی ورکس کر رہے ہیں، دیکھنے والے آپ کے انٹرویوز دیکھ چکے ہیں، لیکن اب بات آتی ہے آپ جس ٹیم سے منسلک ہے یا آپ جس ٹیم کا چین ورک ہے، آپ کی وہ ٹیم نے اب تک یا اس گورنمنٹ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں RMHF والوں کا، خاص کر میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو میری طرف سے اور میرے ادارہ BBC کا میں چیف ایڈوائزر پاکستان ہوں BBC کی طرف سے، اور میری سیاسی پارٹی میری سیاسی ٹیم PMLN مسلم لیگ نواز گروپ کی طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو انسانیت کے لیے کس نے کیا کیا ہے وہ دکھانے سے نہیں ہوتا، باتیں کرنے سے نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میرے باپ چودھری عبدالستار ڈاکٹر صاحب ایک عرصہ دراز پہلے تقریباً کوئی 71-2 میں میرے باپ نے مسلم لیگ نواز گروپ کو جوائن کیا۔ اس وقت نواز گروپ کا نہیں تھا، مسلم لیگ تھا، لیکن ایک ایسا ٹائم آیا جس میں مسلم لیگ کافی سارے گروپ بن گئے، لیکن جو اس میں سوشل ورکر تھا، جو اس میں درد دل رکھنے والا تھا، میرے باپ نے اس قائد کا انتخاب کیا، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، اور الحمدللہ ہم آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان نہیں رہے، کوئی بات نہیں، پھر بن جائیں گے الحمدللہ۔ عوام کے ووٹ کی پاور وزیر اعظم بنتا ہے، لیکن عوام کے دل سے نواز شریف کو کوئی نہیں نکال سکتا، یہ میرا اعلان ہے۔ PMLN جس کا نام ہے مسلم لیگ نواز گروپ، PMLN تو خود سوشل ورکر ہے۔ PMLN میں کوئی MLA ہو، کوئی MPA ہو، اور جا کے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں اور میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں، وہ الحمدللہ میں پورے ایمان سے کہتا ہوں وہ سوشل ورکر ہے۔ کوئی کبھی کسی کے گھر چل کر نہیں گیا۔ ہمارے PMLN کا ایک ورکر میاں محمد شہباز شریف جس کا نام ہے، کسی کی بیٹی کی عزت لٹ گئی، کہیں پانی کا سیلاب آ گیا، گھر ٹوٹ گئے لوگوں کے، کہیں قتل و غارت ہو گئی، جن کو انصاف پرووائڈ نہیں ہوا، میرے بھائی شہباز شریف ان کے گھر چل کے گیا۔ پاکستان میں، پنجاب میں، دوسرے صوبوں میں بہت سارے وزیر اعلیٰ آئے، لیکن کبھی کوئی وزیر اعلیٰ میں نے نہیں آج تک دیکھا تو کوئی وزیر اعلیٰ کبھی کسی کے گھر چل کر گیا ہو، کسی وزیر اعلیٰ نے کسی کو انصاف ان کی تحریر پر دیا ہو، وہ PMLN کے ورکر میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں اور میاں نواز شریف صاحب۔ یہ عوام ہے، عوام کو شعور پیدا ہو گیا ہے اس وقت۔ عوام بے شعوری نہیں ہے، پہلے تھا کہ عوام کو تعلیم نہیں ہے دنیاوی، لیکن آج پاکستان کی الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اب تعلیم کی کمی نہیں رہی، اب وہ جھوٹ کی سیاست نہیں رہے گی۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نواز گروپ کا ہر ورکر پورے پاکستان میں کامیابیاں سمیٹتا رہے گا الحمدللہ۔ اور یہ دیکھ لینا 2018 کا جو انتخاب دیکھ لینا، اس میں یہ میرے پاکستان کی عوام ثابت کر دے گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور عوام کی دلوں کے بھی وزیر اعظم ہے، اور امت مسلمہ کا ہیرو بھی ہے تو وہ وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ اور میں الحمدللہ اپنے قائد کی محنتوں پہ، ان کی کوششوں سے، جو آج تک نواز شریف صاحب نے محنت کی، کوشش کی، ٹیم ورک میں بھی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے جو بھی کیا الحمدللہ، وہ آج تک سب پوری قوم کے سامنے ہے، پورے ملک کے سامنے ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہے۔ یورپ کے جو بھی باہر کی کنٹریاں پاکستان سے جلتی ہیں، پاکستان کی ترقی سے۔ میں اپنے پاکستان بہن بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، پاکستان کی ترقی اگر چاہتے ہیں، معیشت اگر چاہتے ہیں تو نواز شریف کا ساتھ دے میرا بھائی۔ یہ جھوٹ موٹ کی سیاست جو الزام تراشی والی کو مسترد کر دیا ہے عوام نے،
عوام میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت چاہتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم لوگ 2017 کو NA120 میں یہ ثابت کر دیں گے کہ PMLN ہی پاکستان کی ایک ایسی پارٹی ہے جو پاکستان کو بحران سے نکال سکتی ہے، جو پاکستان کو مشکلوں سے نکال سکتی ہے، اور ایسے میگا پروجیکٹ نواز شریف صاحب نے، لوگ کہتے ہیں یہ جو جہلیت کے وزیر اعظم چیف ہیں جہلیت کی، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا کیے بھائی، لوٹ کے لے گیا۔ اور میرے بھائی خدا کا خوف کریں اور عقل اپنی کو حاضر کریں، دکھلاوے کی سیاست نہ کریں۔ نواز شریف صاحب کوئی ڈنگوری لوگ نہیں تھا، نواز شریف صاحب تو جب سیاست میں آنے سے پہلے 69 میں 6-7 انڈسٹریاں چل رہی تھی ان کی، بھائی وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تب بھی اربپتی تھا پہلے، جب وہ پرائم منسٹر بنا 1 بار بنا، 2 بار بنا، 3 بار بنا۔ اسی لیے تو میری بہن مریم نواز کہتی ہے روک سکو تو روک لو، یہ کوئی نہیں روک سکتا، یہ عوامی انقلاب ہے، آگے رہے گا الحمدللہ۔ تھینک یو، آپ نے کافی اچھے الفاظ بھی بتائے۔ نواز گروپ نے منورٹیز کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے، ان کے منورٹی کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو کہ کوئی ایسا کام جو منورٹیز کے لیے کیا ہو، کیونکہ منورٹیز میں اسپیشلی مسیحی نہیں آتے، اس میں ہمارے سکھ برادری بھی آتی ہے، ہندو برادری بھی آتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ان کے ورکس ہیں، کیونکہ آپ کو آلریڈی ان کے سینئر رہنماؤں میں تھے، تو ان کا کوئی ایسا کام جو کوئی خاص لوگ جن کو آپ جانتے ہو منورٹی میں، ان کے نام کے ساتھ آپ بتا سکتے کہ ان کے ساتھ مل کے کوئی انسانیت کے کام کے لیے وہ خود گئے ہوں وہاں پہ اور وہاں پہ ان کے مسئلے مسائل حل کیے ہوں۔ میرے بھائی رفاقت صاحب، یہ ایک کام نہیں ہے، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، انہوں نے تو ہر موڑ پر پاکستان میں جتنے بھی قومیں، مسلم ہیں، کرسچن ہیں، سکھ برادر ہیں، ہندو برادران ہیں، اس نے ہر مذہب کا احترام کیا۔ پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سندھ میں ہندوؤں کا ایک تہوار تھا، وہاں پہ انہوں نے طلب کیا، انہوں نے یاد کیا کہ ہمارا وزیر اعظم بھائی وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے تہواروں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ زندہ مثالیں ہیں، لاہور میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جب کوئی کرسمس کا کیک ہو، کوئی خوشی کا ٹائم ہو، کرسچنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، جس کا کامران مائیکل صاحب گواہ ہے، شکیل مارکس صاحب گواہ ہیں اس چیز کے۔ اور پچھلے دنوں میں جب مشکل ٹائم کرسچن پہ آتا تو تب بھی PMLN ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں لاہور میں بہت سارے گھر جل گئے کرسچن برادروں کے، جوزف کلونی میں، لیکن بہت ساری پارٹیوں نے سیاست چمکانا چاہیے، لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں کرسچن بہن بھائیوں کو، انہوں نے سیاست میں نہیں آئے کسی کے، بکے نہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور وزیر اعلیٰ CM پنجاب نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ سسٹم کو امن میں رکھو میرے بھائی، ہم وعدہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ جا کے دیکھ لو بہت سارے لوگوں نے جھوٹ چکا کیا، بہت سارے لوگ نے، سیاسی لوگوں نے، بہت سارے سوشل اداروں کو کہا کہ PMLN کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسا نہیں چاہیے، ہم پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ میں ان کرسچن بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ امن میں رہے اور ان لوگوں کو گھر بنا کے دیے گئے، ان کو جتنا نقصان نقصان ہوا اس سے ڈبل پیسہ دیا گیا۔ یہ ہے PMLN، اور PMLN مسلم لیگ نواز گروپ کا ہر ورکر جو سوشل ورکر ہے، تو پھر ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سوشل ورکر نہیں ہے؟ بھائی میں سلوٹ کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو، پاکستان میں ایٹم بم تو بنا لیا تھا ہم لوگوں نے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، باہر کے ملک تو آپ لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ میرے بھائی یہ نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے کہ اس وقت دھماکہ کیا، باہر کے بہت سارے ملک روک رہے تھے کہ نہ کرنا، پریشر تھا نواز شریف پہ، انہوں نے کہا اب بات میرے ملک کے امیج کی آ گئی ہے، میرے ملک کے وقار کی آ گئی ہے، اب بات میرے پاکستان کی آ گئی ہے، لیکن آج دھماکہ 1 نہیں 1 2 3 کروں گا۔ انہوں نے پاکستان کا ایسا امیج، ایسا وقار بلند کیا کہ پوری دنیا کو اس دن پتا چلا کہ پاکستان واقعی ایٹمی پاور ہے۔ ایک دوسرا 13 سال 8 مہینے کے بعد نواز شریف پرائم منسٹر دوبارہ بنا تو اتنا لوڈ شیڈنگ کا بحران تھا، 8 سے 10 گھنٹے بتی نہیں آتی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے میٹنگ بلائی کہ یار کیا مسئلہ ہے، کھپت زیادہ ہو گئی ہے یا پیچھے بتی ہے نہیں، بجلی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بجلی نہیں تھی، بہت سارے ادارے دے رہے۔ نواز شریف صاحب نے جیسے پیسے بھی فنڈ لگائے، جو بھی کیا، انہوں نے کہا یار نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں خود یہ سارا پیڈ کر دوں سرور پاوروں کو، لیکن نواز شریف نے سارے معاملات کو حل کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بتی کسی پرائیویٹ ادارے سے نہیں، اپنی بناتے ہیں۔ 23 ڈیم مختلف مقامات پہ نواز شریف نے شروع کیا،
डैमों को टाइम लगता है, डैम बनने में 2, 3, 4 साल लगते हैं। बहुत सारे डैम आज कंप्लीट होकर शामिल हो चुके हैं हमारे रोजमर्रा मामलात की जरूरियात की जो बत्ती थी बिजली उसमें, और आज बाकी फर्दर हो रहे हैं। जो लाइट का मसला था वो हल किया। उसके बाद ज़राअत के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो किया आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। इन्होंने कहा रेट कम की, उन्होंने कहा यार आलू टमाटर प्याज रोटी गंदम गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने कहा मैं दर्द दिल रखता हूँ। 8, 10, 15 हजार रुपए किसानों को 10-15 हजार का बजट बना दिया कि उन लोगों को दें, लेकिन रेट ऐसा ही रहेगा, गरीब की पहुंच में रहे आलू टमाटर प्याज गंदम। सीपैक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तोहफा है हमारे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होगा। हमारे पाकिस्तान के किसी बेटे को, किसी भाई को, किसी माँ के बेटे को किसी प्रदेश में जाकर, किसी दूसरे मुल्कों में जाकर ऊंट नहीं चारने पड़ेंगे, भेड़ बकरियां नहीं चारनी पड़ेंगी और तगारियां नहीं उठानी पड़ेंगी। ये पाकिस्तान का ऐसा इमेज बुलंद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक दिन आएगा कि बाहर की दुनिया के लोग पाकिस्तान में मजदूरी करने के लिए आएंगे। तो साहब आपको शायद मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस तमाम गुफ्तगू में मुझे नहीं लगा कि आपने कहीं इंसानियत की बात की हो। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी तंजीम ने इंसानियत के लिए क्या किया है। आप हमें बता रहे हैं उनकी तारीफ हो तो, लेकिन ये तो बताएं कि इंसानियत के लिए कौन सा वर्क है, कहाँ पे है। फाकिर भाई पता के चक्कर बात वही है, इंसानियत आप किस चीज को इंसानियत कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान PMLN की जो गवर्नमेंट थी इस वक्त चल रही है, उसने क्या नहीं किया। लाहौरियों के लिए कचूरता से लेके छदरा तक एक गरीब आदमी 4-5 लहदा से गाड़ियां चेंज करता है, 60, 70, 80 रुपए लगते हैं उसके, पसीने से लथपथ हो जाता है, लेकिन वो 20 रुपए देके और यहाँ से बैठता है गजमता से छदरा से 20 रुपए देता है, गजमता पे जहीं पे मर्जी उतर जाता है। ये इंसानियत नहीं है। ऑरेंज ट्रेन में नवासी नहीं जाना मेरे भाई, ये इंसानियत है। कोई इज्जत से सुकून से किसी की बहन बेटी कहीं सफर अकेले भी करना चाहिए, कोई इज्जत से जा सकती है, ये भी इंसानियत है। ये इंसानियत नहीं है कि एक बंदा 2 घंटे लाइट का इंतजार करता है। कोई मजदूर है, कोई मशीन से काम करने वाला है, कोई सिलाई से काम करने वाला है, जिससे लाइट से कोई काम चलता है, जिसका रोजगार होता है लाइट से, लेकिन वो बंदा इंतजार करता है लाइट आएगी फिर मैं ये काम करूंगा। जब महीना पूरा होता है तो उस बंदे के बेचारे के जो मामला होते हैं रोजमर्रा के वो पूरे नहीं हो रहे होते। ये इंसानियत नहीं। लाइट 100% तो जाती नहीं, अगर जानी हो तो उसे पता होता है आधे घंटे तक आ जाएगी, उस वक्त तो पता ही नहीं होता था। ये इंसानियत नहीं है। लास्ट में आपसे एक सवाल करेंगे, आपके आने वाले जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% हूँ, क्योंकि जाहिर बात है अगर उन्होंने मेट्रोज बनाई है कौन सा उन्होंने साथ ले जानी है, या आज ये सड़कों के जो जाल हैं ये कौन से हमारे मियाँ साहब ने अपने साथ ले जाना है, ये हम लोगों के लिए ही है। आज बिजली कम हुई है तो वो भी हम लोगों के लिए ही है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें एक आम शख्स के लिए कोई अच्छी फैसिलिटीज हो? मैं देखने वालों से और भाई आपसे बात करूंगा कि एक चीज है, आपके रेफरेंस से ही शायद मियाँ साहब ये इंटरव्यू देखें या उनके कोई सीनियर रहनुमा भी देखें, तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आम शख्स की जो जिंदगी है या आम मजदूर की जो जिंदगी है वो पस्तहाली से ऊपर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि एक अड्डे पे खड़ा हुआ शख्स, उसकी 1 रुपए से ऊपर दिहाड़ी नहीं लगती। जब वो बेचारा लास्ट पे आता है तो बाद में वो फिर किसी लंगर खाने को ढूंढता है। कुछ ऐसा नहीं है आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट के कोई शख्स ये सोच ले कि यार अगर मैं पिछले दिनों काफी बीमार हो गया था तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मैंने अपने घर का सामान बेच के अपना इलाज करवाया, मेरे पास कोई PTI नहीं थी, कोई PML नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई बहन भाई नहीं था। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मीडिया में बता रहा हूँ, ना कोई रिश्तेदार था। लेकिन क्या ऐसे लोगों के साथ कभी कोई तंजीम का आपका फर्ज गया है उसके लिए कि हाँ आपको मुश्किल है तो हम आपके साथ हैं, या आने वाले वक्त में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपके पास? भाई सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप लोग चाहें सोचिए, ऐसी सोच रखें मेरी पाकिस्तानी आवाम कि कोई गवर्नमेंट वो किसी पार्टी से भी हो, पीपल्स पार्टी से हो, PMLN से हो, PTI से हो, कोई गवर्नमेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी बंदे के घर का राशन देने जाए वो बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन हर गवर्नमेंट जो दर्जे दिल रखने वाली है वो PMLN, और उसने अच्छी सड़कें बनाई अवामी खुशहाली के लिए, मोटरवे बनाया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने। आज बहुत सारे लाखों लोग उससे अपने मामला जो है बेहतर हो रहे हैं, हजारों मोटरवे बनाया। उसके
علاوہ جو ہائی وے تھے خیبر سے لے کے کراچی تک اچھا کیا، اس سے آپ لوگوں کو روزمرہ معاملات میں آسانی ہے، ریلوے کا معاملہ، جبکہ پیپل پارٹی گورنمنٹ اور مسلم لیگ جو تھی قیادت گروپ پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ ریلوے کو بند کر دیا جائے۔ اس ملک کی ریلوے اور زراعت بہتر ہے، وہ ملک خوشحال ہے، لیکن میرے بھائی پچھلے سال کی کانٹینگ ہے 8.5 ارب روپے پاکستان پی ایم ایل این کی محنتوں سے۔ خواجہ صادق میرے بھائی ہیں، میں سلوٹ کرتا ہوں خواجہ صاحب کو کہ 8.5 ارب روپے پاکستان ریلوے نے کبھی نہیں بچا کے دیا، اس بار دیا۔ تو صاحب میرے آپ بات شاید فالو نہیں کر سکے، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ بھی ہے، آپ کو شاید میری یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں کسی غریب کو نہیں ہے کوئی اس قابل کہ وہ کام نہیں کر سکتا، تو ایک انکم اسکیم کا تھا پچھلے دنوں، شاید میں نے سنا کہ نواز گروپ ایک انکم اسکیم اسٹارٹ کر رہے ہیں، کیا اس میں کیا پالیسیز ہے کسی غریب کے لیے؟ فاطر بھائی وہ غریبوں کے لیے ایک راشن کارڈ تھا اور ایک اس میں جو ہیلتھ کارڈ تھا۔ ایک بندہ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا، جیسے آپ کہہ رہے ہو بھئی آپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ اگر باہر نکلتے، میں الحمدللہ اس ٹائم پہ اپنے ایمان سے یہ کہتا ہوں کہ میں بے شمار لوگوں کا پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی پنجاب گورنمنٹ سے میں نے لاکھوں روپے لوگوں کے ٹریٹمنٹ پہ لگوا کے دیے، ہاسپٹلوں میں ٹریٹ کروایا، آپریٹ کروایا، لیکن اس میں ہیلتھ کارڈ بھی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ کارڈ ہے، جو بندہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا وہ پاکستان کے کسی بھی جگہ ہاسپٹل سے کروائے گا، ہر ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے فنڈ پڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ راشن کارڈ ہے، جو بندہ راشن کارڈ اپنا روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس کو نہیں حل پورے مینٹیننس کر سکتا، تو وہ اس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ایک راشن کارڈ کے حوالے سے جو کارڈ بنایا ہے وہ ایک گورنمنٹ پاکستان کے بجٹ سے اسے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وہ غریبوں کے لیے ایم این اے ایم پیوں کے ریفرنس سے، چیئرمینوں کے ریفرنس سے، کونسلر جو جنرل کونسلروں کے ریفرنس سے محلوں میں اس کا راشن کارڈ بنے گا الحمدللہ۔ وہ تو روزمرہ معاملات میں ایسے بہت سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، ایسی بہت ساری پچھلی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے بہت سارے ڈسٹرکٹوں میں جگہ خریدی، 3 مرلے 5 مرلے لوگوں کو جن کے پاس گھر نہیں تھے، ایسا کیا۔ ہاں، لیکن جیسا کہ نشتر کالونی ایک دور میں میاں نواز شریف صاحب کی اسکیم، اسی طرح بے شمار جگہوں پہ ابھی بھی پی ایم ایل این نے مسلم لیگ نواز گروپ کی پنجاب گورنمنٹ نے جگہ لی ہوئی ہیں، وہ غریبوں کے لیے اس طرح کے معاملات پروسیس چلتے ہی رہیں گے۔ لیکن اس گورنمنٹ میں جو 4 سال پچھلے گزر گئے ہیں اس میں ہمیں تو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا کسی نے، ٹانگیں کھینچنے والے رہے سارے، کبھی ہمارے پیچھے پنامہ لگا دیا، کبھی پجامہ لگا دیا، یہ اس طرح کے معاملات ہی ہمارے لیے چلتے رہے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے اس طرح کی اپنی ٹانگیں اس کی کھینچی جا رہی تھی، اس کے باوجود اس نے سی پیک اپ کے پاکستان میں لے کے آئے، اس کے باوجود آپ کی جو بتی کا، لائٹ کا، بجلی کا معاملہ تھا وہ پاکستان پورا جانتا ہے، 23 ڈیم مختلف مقامات پہ لگ رہے ہیں، کچھ لگ چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کچھ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ اس دور میں، مشکل دور میں دھرنے ڈسٹربنگ تھا، دھرنے بھی ڈسٹربنگ تھا، جلسے جلوس ڈسٹربنگ تھا، پجامہ ڈسٹربنگ تھا۔ ایک چینل پہ ایک انٹرویو تھا، میرا دوست شکل سے بڑا پرسنالٹی لگ رہا تھا وہ، اور اوپر سے کہہ رہا ہے میں 25-26 سال یورپ میں گزار کے آیا ہوں، او میرے بھائی اگر تو مسلم ہے، اگر تو کرسچن ہے تو کم از کم خدا کا خوف کر۔ اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھا طریق انصاف کا جو قائد ہے وہ تو موسیٰ ہے۔ میرے بھائی کسی عام بندے کو ایک نبی کے برابر کرنا، پتہ نہیں کس مذہب سے اس بندے کا تعلق تھا، ایک عام بندے کو نبی کے برابر ٹھہرانا، یہ میرے ضمیر میں تو ناقابل برداشت بات ہے۔ لیکن مجھے دکھ ہوا آپ لوگوں کے چینل پہ بھی اور اس بندے پہ بھی کہ ایک عام بندے کو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو موسیٰ ہے، اور ایسا گنہگار بندہ جس کے جلسے میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی لڑکی کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کی کبھی گورنمنٹ آئی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بندہ پی ٹی آئی کے جو قائد عمران خان صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو، باز آؤ ان حرکتوں سے، اور کسی کی بہن بیٹیوں کی خود بھی عزت کرو، اور اپنی پارٹی کو بھی اس لیے منشور دو کہ یار لیڈیز کا احترام کرو۔ اور وہ لیڈیز کا احترام یہ جس جلسے میں لاہور میں، فیصل آباد میں
پشاور میں کسی اسلام آباد میں لڑکیوں کی عزتیں کپڑے پھاڑ دیے گئے, ذلیل کر دیے گئے. بہت سارے میرے بھائی میڈیا والوں نے دکھایا کہ بہت سارے لڑکوں نے, لوگوں نے گھیرا ہوا لڑکیوں کو, سو رہی ہے بیچاری, اور اس بندے کو آپ غصہ کریں. خدا کا خوف کرے میرے بھائی. آپ بھی اگر 25-26 سال 30 سال امریکہ میں رہے ہیں, وہاں میں تو بہت بہت بڑے جو چرچ بیٹھے ہوئے ہیں, چرچوں میں بہت بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی نے تبلیغ نہیں کی اور آپ پاکستانی ہو. پاکستان میں آپ لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ یار عمران خان موسیٰ نہیں. اور بھائی جب اس کا ٹائم آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ موسیٰ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان ترقی کر سکتا ہے تو پی ایم ایل این کے قائد میاں محمد نواز شریف کی رہنمائی میں اور اس کی کسٹڈی میں پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی پالیسیوں پہ چل کر پاکستان ترقی کرے گا. الحمدللہ میں پورے ایمان سے کہتا ہوں پاکستان زندہ باد اور نواز شریف پائندہ باد. بھائی کی باتیں جوش دلوانے والی ہیں, جن کو سن کے ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. لاسٹ میں ہم صرف ایک میسج چاہیں گے, جو کہ اگر بھائی کوئی ایسا اچھا میسج دے جس سے ہماری قوم یہ جان سکے کہ ان کی ٹیم نے یا ان کی تنظیم نے یا نواز گروپ نے کتنی محنت کی ہے انسانیت کے لیے. میں میسج اپنے پاکستان کی ینگ جنریشن کو اور پاکستان کے ٹوٹل زندہ دلانے لوگوں کو, جو زندہ دل ہیں ان لوگوں کو میں میسج فارورڈ کرتا ہوں کہ یار اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو, آپ باہر کی ایجنسیوں کا جو ہم لوگوں پہ راج کر رہی ہیں, ہم غلامی کر رہے ہیں ان لوگوں کی, ان سے نجات دلانی ہے تو خدا کے لیے پی ایم ایل این کا ساتھ دیں. اور 17 تاریخ کو پرسوں والے دن این 120 میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کھڑے ہو جائیں اور ہماری قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیگم اور ہماری ماں کلثوم نواز کو جتانے کی کوشش کریں اور ضمیر کا ووٹ دیں. اور الحمدللہ اور یہ جنجیریں توڑ دیں, ان لوگوں کی جو زنجیریں ہیں اسے توڑ دیں. ان لوگوں نے تو لیاقت علی خان کو بھی انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا, لیکن آج ہم لوگ الحمدللہ شعور جاگ پڑا ہے عوام میں, اور آپ سارا پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے. ینگ جنریشن کو چاہیے وہ کھڑا ہو اور اپنے ضمیر کا ووٹ کاسٹ کریں, اور آپ کے ضمیر کے ووٹ کا صحیح حقدار پی ایم ایل این ہے, مسلم لیگ نواز گروپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور الحمدللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا. میں پورے ایمان سے کہتا ہوں محنت کریں, ہر بندہ سوشل ورکر ہے پی ایم ایل این کا اور پوری کوشش سے پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. اور ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ سارے پاکستان کے جو معاملات مس ہیں وہ بھی کمپلیٹ کریں گے اور پاکستان کو اس لیول پہ لے کے آئیں گے کہ باہر کے ملک کے لوگ پاکستان میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آئیں گے, ویزا مانگیں گے پاکستان کا. وہ تب بھی پیدا ہوگا ٹائم جب نواز شریف کی قیادت ہوگی. میں آج اپنی ینگ جنریشن بہنوں سے, بھائیوں سے, بیٹی بیٹوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج تک کسی نے ایک پینسل بھی نہیں لے کے نہیں دی. ایز اے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک پینسل نہیں لے کے دی کسی گورنمنٹ میں, لیکن ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف سی ایم پنجاب نے اور لڑکی لڑکوں کو پوزیشنوں پہ لیپ ٹاپ گفٹ کیے آپ لوگوں کو. اور اس لیے کہ یار یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے آنے والے ٹائم پہ کوئی وکیل بن جائے گا, کوئی ایم این ایم پی اے بن جائے گا, کوئی ٹیچر بن جائے گا, کوئی ڈاکٹر بن جائے گا, ان لوگوں کو تعلیم میں ہیلپ کی جائے. تو میں اپنی بہنوں سے بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہو جانا. پی ایم ایل این ایسی ٹیم ہے, ایسی پارٹی ہے جو آنے والے ٹائم پہ پاکستان کو مضبوط کرے گی اور میری بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی. اور کسی پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف صاحب راول پنڈی سے مری سے چلے ہیں لاہور تک, کسی لڑکی کے کپڑے نہیں پھاڑے گئے, کسی لڑکیوں کو بیٹھنے کے لیے تاریں نہیں لگائی گئی, لیکن پھر بھی ہماری بہنیں محفوظ ہیں. ہم احترام کرتے ہیں, یہ ہماری بہنیں چل کے آئی ہوئی ہیں گھر سے اور ہر بندہ ان لوگوں کو بہن بیٹی کو سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن پی ٹی آئی میں کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے. فرعونیت ہے یہ, موسیٰ نہیں ہے. موسیٰ کو تو دو ہاتھ رکھ کے سلوٹ کرتے ہیں ہم لوگ. یہ فرعون کہا جا سکتا ہے, موسیٰ نہیں کہا جا سکتا. میرے بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا امن میں رہے. میں اب تک جو بھی آپ کو بتایا وہ میں اپنی پارٹی کی تعریف نہیں کر رہا میرے بھائی. میں نے ان لوگوں کا جو انسانیت کے لیے خدمات تھی, جو انہوں نے خدمات کی انسانیت میں, کوئی لیپ ٹاپ دیے, میٹرو بنائی, اور ٹرین بنائی, سی پیک لے آئے, یہ جو موٹر وے لے آئے, جو لائٹ کے لیے لوگوں نے اسٹرگل کی, جو ڈائن لگوائے, یہ نواز شریف کا قصور ہے.
कसूर ही है ना कि अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हमारा मुआशरा चाहता है कि ऐसा लूट मार करने के लिए गवर्नमेंट आई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सोशल वर्कर बनकर मेहनत की है, खिदमत की है मुल्क की, यही इंसानियत है। और ऐसा पैगाम मैं देता रहूंगा और अपने तमाम मुल्क के यंग जनरेशन को भी और तमाम वोटरों को मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप अपने वोट का सही हक से कास्ट करें और अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन आपके वोट को कभी जाया नहीं करेगी। मैं शाहिद अली खान तमाम दोस्तों से, सुनने वालों से इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबने बातें सुनी चौधरी शाहिद अली खान, आप समझ चुके होंगे कि हमारी ये जो वीडियो है ये किस बिना पे है। पाकिस्तान में और किसी चीज का बोलबाला हो ना हो, सियासत का तो बोलबाला रहता ही है, चाहे वो किसी भी टीम के हों। लेकिन मजबूरी ये होती है कि हम लोग कुछ राजों को नहीं जानते, किसी के काम को नहीं जानते कि किसने किस इंसानियत के लिए वर्क किया है। मैं भी आज इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सड़कों के जाल, मेट्रो, बिजली की बचत, ये तमाम चीजें इसी हुकूमत में हुई हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो हक सच है उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी पे हूँ। मुझे इस बात से नहीं कि मैं नवाज ग्रुप से हूँ या पीटीआई से हूँ, लेकिन मैं इंसान अपनी जात के मुताबिक बात करूंगा कि इंसान को हक सच को वोट देना है, और प्लीज अपना वोट उसी को दें जो इसके काबिल है। तमाम देखने वालों ने ये तो देख ही लिया होगा कि हर तंजीम कुछ ना कुछ करती है और अपनी कौम के लिए, इंसानियत के लिए करती है। नवाज ग्रुप, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने भी हमारे लिए या इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया। ये सड़कें, मेट्रो बस, जिनको कुछ लोगों ने जंगला बस बोला, और डैम्स बनाए, बिजली की बचत की, और आज जो लोग काम करते हैं जैसे सिलाई का काम, वेल्डिंग का काम, मैं उन तमाम बातों को जब याद करता हूँ कि सड़कें बनी, मेट्रो बस बनी। बल्कि पिछले दिनों मैंने मियां साहब का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि गवर्नमेंट लेवल पे जो जॉब्स हैं उसमें आप किसी को भी रिश्वत ना दें, मेरिट के सर पे सबको जॉब्स मिलेंगी। और मेरे आंखों देखे हालात हैं, कुछ लोगों को वाकई ही मेरिट के सर पे जॉब्स मिली हैं, किसी ने रिश्वत नहीं दी बल्कि मेरिट के सर पे ही इनको जॉब्स मिली। जैसे जनरल हॉस्पिटल में काफी लोगों को मेरिट के सर पे जॉब्स मिली और उन सबका साफ अल्फाज है कि हमने कोई रिश्वत नहीं दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मियां साहब भी ये वीडियो देख रहे हैं कि सर हम आपकी इन कोशिशों को, आपकी इस मेहनत को हम सलाम करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में अगर आप कोई और भी अच्छा काम करेंगे तो हम जरूर आवाम को उससे आगाह करेंगे। तो थैंक यू सो मच। RMHF का आप सबको सलाम। हमारा चैनल जरूर देखिएगा और आने वाले वक्त में हम आपको जरूर इससे भी अच्छी मालूमात और अपनी सियासी टीमों के बारे में बताएंगे, और स्पोर्ट्स चैनल्स के बारे में बताएंगे कि स्पोर्ट्स में हमारे कौन से भाई या हमारी बहनें जो आगे हैं लेकिन उनको हुकूमत या कोई और इदारे सपोर्ट नहीं करते।